ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے اور ہمارے درمیان محرم شریف کا یہ پاکیزہ مہینہ ہے، جس کی برکتیں اور عظمتیں اکثر آپ سنا کرتے ہیں اپنے اپنے خطبہ کے زبانی۔ سرکار سیدنا امام علی مقام شہید کربلا اسی مہینے میں شہید ہوئے، اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 72 لوگ جو جام شہادت نوش فرما چکے، جن کے پاکیزہ خون سے کربلا کی زمین رنگین ہوئی۔ حضرات، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی بیٹے سرکار امام علی زین العابدین بچ کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ انہی کی نسل میں تمام اولیاء کرام حسینی سادات ہیں۔ انہی کا رشتہ اعلیٰ ہے، انہی کا رشتہ اعظم ہے، خون خیر الرسول سے انہی کا رشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی نورانی طینت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی شہزادگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منسلک ہیں، سید زادے، ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے شاہزادے ہیں اس شاہ کے، جتنے شاہزادے ہیں اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ شہید وفا لخت دل مجتبیٰ یعنی قاسم کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، سبھی لوگ اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنے حصے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس حسینی مشن کے فروغ کے لیے، اسلام جیسے مقدس مذہب کے تبلیغ کے لیے اپنے اپنے وطن کو یہ لوگ چھوڑ کر کے بھارت کی سرزمین پر بھی تشریف لائے۔ اللہ اللہ، ان کے اخلاق کو، ان کے چال چلن کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوتے گئے، اور قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرات، آج بھی وہی ایمان کی مضبوطی ہو تو آج بھی وہ کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے کہ سادات کرام کے گھروں سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو کراماتی، کوئی جوان ہے تو کراماتی، کوئی ضعیف ہو گیا، کسی کے انتقال پر بھی کہیں کرامت، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ یہ سب دنیا داری سے بہت دور تھے۔ یقیناً خشیت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہت کچھ ہے۔ اولیاء کرام، یہ جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے دنیا سے محبت کم کیا، اور دنیا داری سے انہیں رغبت نہیں، انہیں تو عبادت الہی سے رغبت، انہیں تو عشق رسول سے رغبت۔ دنیا داروں سے یہ دور رہتے تھے، دنیا داروں کو اپنی نظر میں جگہ بہت کم دیتے تھے۔ چنانچہ اپنے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی چشتی صابری علیہ الرحمہ کا واقعہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی اور سلسلہ فردوسیہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ جمال گوجری اودھی، ان دونوں سے بڑا ربط و ضبط تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے بڑا زبردست محبت تھا۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک کتیا بھی رہتی تھی، کتیا سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اس واقعہ کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا اپنی کتاب اخبار الاخیار میں۔ بچے بھی پیدا ہو گئے،
بچوں کے پیدائش کی خوشی میں سرکار شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالحق صابری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بستی کے لوگوں کو بلایا اور کھانا کھلا دیا. کھانا کھا کر کے سب لوگ چلے گئے. حضرت شیخ جمال گوجری اودھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، حاضر دربار ہوئے. کہا حضور ہم نے کون ایسی گستاخی کر دی تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے دعوت نہیں کھلایا؟ بستی کے سبھی لوگ کھانا کھا کر کے چلے گئے. حضرت شیخ عبدالحق احمد رودولوی صابری چشتی علیہ الرحمہ مسکرائے اور بولے میاں ہمارے یہاں جو کتیا تھی اس کے بچوں کے پیدائش کی خوشی میں نے دنیا دار کو دعوت دے دی تھی. دنیا کا جو طالب ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کتیا کے بچے کے پیدائش کی خوشی میں کتوں کو دعوت دی تھی. آپ تو انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ تو مومن ہیں، اس لیے میں نے آپ کو دعوت نہیں کھلایا تھا. حضرات اتنے بلند و بالا خیال کے لوگ، یہ نفس ہی تو ہے سب کچھ نہ جانے کیسی کیسی منزلیں دکھا کر کے لوگوں کو کس منزل میں اتار دیتا ہے. یہی انسان اعلیٰ ذوق اعلیٰ ظرف رکھ کر کے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر کے اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے کہ اسی انسان کی جماعت میں کوئی ایسی بھی جماعت نکل آتی ہے، کوئی ایسی بھی شخصیت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ مومن سانس لیتا ہے تو اس کے سانس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. نسل آدم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بھی ذات ہے، لیکن کچھ ایسی خصلت کے لوگ ہیں کہ ان کے قلب ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے نفسیات کے ایسے تابعدار ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل ذلیل اور حقیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ کتوں سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. حضرات اس طرح سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عام ہو اور ہم لوگ اس سے وابستہ ہوتے چلے جائیں. اللہ رب العزت انہی اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کو پابند شریعت بنائے اور اولیاء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کی کرامتوں کو لوگ دل دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے رہے. انہی مبلغین اسلام میں ایک حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کرناٹک کی سرزمین پر تشریف لائے تھے. حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں تمام لوگ تھے. جب ایک بستی کے اندر حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو وہاں کے رجواڑوں نے کہا ہماری بستی سے نکل جائیے. کئی روز رہ گئے یہ بیچارے مبلغین اسلام صعوبتوں کو برداشت کرتے رہے، ظلم کو سہتے رہے. بستی سے دور نکل کر کے ایک جنگل میں چلے گئے اور جب جنگل میں چلے گئے تو ایسا ہو گیا کہ ان رجواڑوں کی ایک پسندیدہ گائے رہتی تھی اور وہ گائے ایسی تھی کہ اس کی پوجا بھی کر لیتے تھے. لیکن وہ گائے اچانک غائب ہو گئی اور جب غائب ہو گئی تو آ کر کے جنگل ہی میں پہنچی اور جنگل میں انہی لوگوں کے پاس پہنچی جو مبلغین اسلام آئے تھے. ان کے پاس پہنچی تو کئی روز کے بھوکے مریدین تھے اپنے پیر کے پاس حضرت حاجی رومی علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور بولے حضرت غیب سے انتظام ہو گیا، گائے آ گئی ہے، حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حلال ہے کھا لو، جانور تو حلال ہے، ذبح کیا کھا لیا. لیکن کہا سنو اس کے چاروں پیر اس کے سر اس کے کھال یہیں رکھ دینا. مریدوں نے حکم کی تعمیل کی اور حکم کی تعمیل کرنے کے بعد جب لوگ پیٹ بھر کے کھا چکے تو کئی روز گائے کو چھانتے تلاشتے آ ہی گئے مبلغین اسلام کے پاس. بولے ہم بہت تلاشے لیکن وہ گائے نہیں ملی. آپ ہی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہوگا، ذبح کر کے کھا لیا ہوگا. مریدوں نے صحیح بات کہہ دیا، ہاں ذبح کیا کھا لیا حلال جانور. لیکن چلو ہمارے گروجی کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کہا آپ کے چیلوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے ہمارے گائے کو پکڑ کر کے ذبح کی کھا لیا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ دیکھو سر رکھا ہوا ہے، یہ ہے آپ کی گائے؟ لوگوں نے تسلیم کر لیا، ہاں یہ میری گائے ہی کا تو سر ہے. پیر دیکھا، کہا ہاں ہے. کھال دیکھا، کہا ہاں ہے. کہا ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں نے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے عاشقوں، ہمارے ساتھیوں کو راشن پانی ایک دوسرے سے لینے نہیں دیا تو سب تو پریشان ہو گئے. گائے آ گئی، اس کو ذبح کر کے کھا لیا. آپ کیا چاہتے ہو؟ سب لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کیا کہیں. کہا وعدہ کرو کہ
کوئی بھی انسان بھوکا پیاسا مسلمان اگر آئے گا تو اس طرح سے اس پر ظلم و تشدد و بربریت کے پہاڑ اس پر نہیں گرائیں گے، ہم اتیاچار نہیں کریں گے، انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے اس گائے کو تمہارے پاس سر رکھ کر کے دکھا دیا ہے، اب میں خدائے وحدہ لا شریک کہ خشیت اور خوف کو سینے پر رکھ کر کے اس کے محبوب کے محبت کو رکھ کر کے اب میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ ہاتھ رکھنا تھا حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ گائے تیار ہو گئی اور اپنے مالکوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ حضرات یہ تھے اللہ والے، خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے لوگ تھے کہ یہ مردہ کو جب چاہتے تھے زندہ کر دیتے تھے، اور وہ بھی عجیب مردہ، اس کے جسم کے تمام حصے لوگ کھا بھی چکے تھے، سر باقی رہ گیا تھا، دھڑ باقی رہ گیا تھا، پیر باقی رہ گیا تھا، کھال باقی رہ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے اس مقرب ولی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ گائے مجسمہ تیار ہو گئی۔ ایسے مومن کامل بن جاؤ، خدا کے رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے آج بھی کھلے ہیں الحمدللہ۔ جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، ولایت کا دروازہ بھی الحمدللہ کھلا رہے گا۔ توبہ کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، گناہ سے بچتے رہو، کرامتیں تمہاری ہوں گی، عنایت الہی تمہاری حصے ہوئی ہوگی، عطائے مصطفی تمہارے حصے کی ہوں گی، ساری کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔